ہم نے کہا اہبتو تم اتر جاؤ منہا ہما ہم ہا ہما ہننا منہا من سے ہا اس جمیعاً تم سب فَإِمَّا پس اما اگر کبھی یأتینکم آئے تم میرے پاس آئے تمہارے پاس آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے یا میری طرف سے کیا چیز ہدن ہدایت فمن تبع ہدایا پس من جو تابعہ پیروی کرے گا ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف اس پر کوئی خوف نہیں ہے علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے اب آدم علیہ السلام جیسے ہم نے پیچھے ذکر کر چکے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ واقعہ دہرایا جا رہا ہے اور اس واقعے کے ذریعے سے نصیحتیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں اس میں جو سب سے بڑی نصیحت ہے میں صرف پوائنٹ عرض کروں گا تفسیر آپ لوگوں میں سے پڑھ چکے ہیں پوائنٹ عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ جو نصیحت ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اب توبہ کے درجات ہیں کہ اس میں جتنی ریاضت ہوگی جتنی محنت ہوگی جتنی سخت کوشی ہوگی جتنے دل سے اور جتنی آپ من سے توبہ کریں گے اتنی ہی اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے اور اگر ایک نبی کی توبہ اس طرح قبول ہو سکتی ہے تو یقیناً ایک عام بندے کی توبہ بھی جو گناہ گار ہے ان انبیاء کے توسل اور وسیلے سے قبول ہو سکتی ہے تو جو لوگ زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے اب ہمارے لیے تو کوئی رستہ باقی نہیں ہے اور وہ پھر اس میں پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے بھی علاج کے طور پہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہو هو التواب الرحیم کہ وہ کیا ہے بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور ڈھنگ بھی اللہ رب العزت نے ہی توبہ کا سکھایا کیا کہ پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے تو یہ کلمات عاجزی کے اور توبہ کے اللہ رب العزت نے خود سکھا دیے تو یہ بندے پر اللہ رب العزت کا پھر رحم اور کرم ہے جس کا ذکر اس نے اپنی دوسری صفت میں کیا پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے قُلْ نَهْبِطُوا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور جیسا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا کس نتیجے میں اس نتیجے میں جو کل ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا تو ان کی آزمائش کے اس سلسلے میں ان کو پھر زمین پر اتار دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ فرمایا گیا کہ اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب توبہ اور معافی کے کلمات آ گئے اور اللہ رب العزت نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو پھر کوئی خوف اور حزن نہ رہا اور یہی طریقہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اگر توبہ کر لیں اپنے گناہوں پہ یقیناً انسان ہیں اور گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں پر اگر ہم توبہ کر لیں تو پھر ہمارے لیے کوئی خوف نہیں ہے کون سا خوف وہ خوف جس کا ذکر پیچھے کیا کہ وہ یعنی وہ
عذاب تیار ہے ان کے لیے، وہ دوزخ تیار ہے، وہ ٹھکانہ تیار ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو اس کا پھر کوئی خوف نہیں رہے گا۔ تو ایک چیز جو کامنلی یہاں پہ بھی دیکھیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے شروع میں کہا تھا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو اس کی صفت رحیمیت ابھی تک جاری ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ان چیزوں سے منع فرماتا آ رہا ہے کہ جن سے نقصان ہو سکتا ہے، جن سے ایک بندہ مؤمن کو یا اس بندے کو جو گناہوں کا مرتکب ہے سزا ہو سکتی ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہوا یہاں تک ابھی پھر آگے بھی اسی طرح سے سلسلہ جاری ہے۔ تو اللہ رب العزت کو جو لوگ قہار و جبار پریزنٹ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کوئی ایسی ڈرونی چیز ماشاء اللہ نہیں ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اس سے کوئی ریکویسٹ کر دے، کوئی درخواست اس کے سامنے رکھ دے، وہ اس کو پورا کرنے والا ہے، اور وہ ہی پورا کرنے والا ہے۔ رحیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی کارساز نہیں ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے والذین کفروا، اس آیت میں یہ جو ہدایت قرآن مجید کی صورت میں نازل کی گئی، یا یہود و نصارہ کے لیے تورات و زبور کی صورت میں نازل کی گئی، اس کے انکار کا ذکر ہے، اور وہ پھر ان آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ انبیاء کے باغی اور دین کے سرکش یعنی جو لوگ ہیں ان کی سزا کا ذکر ہے، ان کی سزا کا ذکر ہے، اور سزا کون سی؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہی اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ جس نے اس ہدایت کو ٹھکرایا اور اس کا انکار کیا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو بنی اسرائیل، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کلیئر نہیں ہوگا، یہ یاد رکھ لیں کہ اس بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، حضرت یعقوب کا لقب تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، جس کا مطلب ہے عبداللہ۔ تو یہ حضرت یعقوب جو حضرت یوسف کے والد گرامی ہیں، اور حضرت یوسف جن کے نام پر سورہ یوسف ہے وہ خود نبی ہیں، وہاں جائیں گے تو ہم اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے۔ بہرحال بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ذکر ان کا شروع ہو رہا ہے، اور ان پر انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور انعامات کے یعنی ذکر کے بعد پھر ان کی جو دیگر چیزیں ہیں اس کا ذکر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ فرمایا اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ کون سا وعدہ پورا کرو؟ وہ وعدہ جو تورات اور زبور میں دیا گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یعنی تم ایمان لاؤ گے کس پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ لوگ اس ہدایت کا انکار کرتے تھے اور ٹھکراتے تھے، ان کو پھر نعمت یاد دلائی گئی، اور نعمتیں یاد دلانے، آگے پرٹیکولر نعمتیں آ رہی ہیں، نعمتیں یاد دلانے کے ساتھ ساتھ ان کو پھر اس وعدے کا پورا کرنے کا حکم بھی دیا گیا، اور پھر خود اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بندہ جو یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل ہیں وہ ایمان لائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ اب وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اس انکار کے نتیجے میں ان کے لیے وہ دوزخ ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ
اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ اب یہ ایمان بالقرآن کا بیان ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ انہی سے مخاطب کریں، انہی سے جوڑیں، تو وہ یہ بات بنتی ہے کہ یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، تو پھر کم از کم یہ تو کرو کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ تم نے تو اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، ان کو تو اپنی جگہ سے کلمات کو تو پھیر دیا۔ اب اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ اب وہ تعصب کی وجہ سے اس کے منکر بنتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اس ضمن میں اتاری کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کتاب، اس پر ایمان لانا ہے، یہ قرآن مجید، یہ اصلاً ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے کہ جو تمہاری کتابیں ہیں۔ سو جو تمہاری کتابوں میں ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کو اگر تم پھیرتے ہو تو پھر اس قرآن پر تو ایمان لاؤ، یہ ہدایت ہے تمہارے لیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ دنیا کی تھوڑی سی قیمت میں یہاں دو طرح سے بات ہو سکتی ہے، یعنی آیت کو نکال دینا وہاں سے، اس حکم کو اور سبق کو وہاں سے نکال دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تحریف اور تبدیلی کر دینا، اس میں چینجنگ کر دینا، اس کو اپنے ذاتی منفعت اور فائدے کے لیے ترجمہ غلط کر دینا، غلط ملت چیزوں کو کر دینا۔ تو اب اس چیز کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا پرانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تو ان کتابوں کی ان آیات کو وہ پھیر دیتے تھے، اور ان آیات کو وہاں سے ختم کر دیتے تھے، اریز کر دیتے تھے، اور پھر اسی طرح سے جو آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے بارے میں نازل ہوئی، ان آیات کے غلط وہ تراجم کرتے تھے، غلط ترجمے کرتے تھے، غلط ان کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے، غلط ایگزیجز کرتے تھے اس کی، تو وہ غلط کرتے تھے۔ اب اس کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا کا جو فائدہ ہے اور تھوڑا فائدہ ہے، اس کے لیے آیات کو نہ بیچا کرو، آیات کو نہ بیچا کرو، اس سے مراد یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد تقوی کی اور ڈرتے رہنے کی بات کی، اور فرمایا کہ مجھ سے ہی ڈرو۔ اب یہاں پہ ایک دو چیزیں جو سمجھنے والی ہیں وہ یہ، پہلی جو بات تھی وہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اس ضمن میں وہ حضرت ابن عباس سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان اور ان کی اتباع کا عہد پورا کرو، میں تمہارے بوجھ ختم کرنے کا عہد پورا کروں گا، اور تم سے جنت کا وعدہ ایفا کروں گا۔ وہی بات، تو جنت کا جو وعدہ ان کے ساتھ تھا، اگر وہ ایمان لائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو پھر ان کو جنت دی جائے گی۔ اس سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور غلامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع، وہ اصل کامیابی اور انعامات الہیہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر ڈائریکٹلی جانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ اللہ ڈائریکٹ ملتا ہے، تو بھئی اللہ ڈائریکٹ نہیں ملتا۔ اللہ سے ملنے کے لیے یا اللہ کو پانے کے لیے رستہ اختیار کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبوت کو مانا جائے۔ نبوت میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سب سے اولا مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ انعامات الہیہ مل سکیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھاتے ہیں یا پڑھانے والے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ بھی تو آیات ہیں، اس کے عوض پیسے لیتے ہیں، اس کے عوض مال اور دولت لیتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو علماء نے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ چیز نہ ہو تو علم کے زائل ہونے کا خطرہ ہے۔
قرآن مجید کی آگے یعنی جس باقی سارے معاملات بھی تو انسان کے ساتھ ہیں، روزی کمانا ہے، بچے ہیں، گھر ہیں، معاملات ہیں سارے، یقیناً اللہ نے پورے کرنے ہیں، لیکن اسباب بھی۔ پھر یہاں پہ علماء نے تھوڑی گنجائش نکالی ہے اور وہ کہا ہے کہ اگر وہ لیتا بھی ہے یعنی تعلیم کے ضمن میں ان کو تعلیم دیتا ہے تو اس عوض میں وہ لیتا بھی ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہے، اس خطرے سے کہ وہ علم وہاں سے اٹھ نہ جائے اور علم ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، تو اس ڈر سے یعنی جو ہے وہ پیسے نہ لیے جائیں۔ پھر اسی طرح سے اگلی جو آیت کریمہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تو اب یہ حق اسی مضمون کا ذکر ہے اور اسی مضمون کو آگے پھر کہ تورات کے جو صفات تھے اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و صفات اور علامات کے ذکر بے شمار تھے، اس پر بہت ذکر سے مزین تھے صفات، اب یہ کرتے ان کو پھیرتے اور حق کو باطل اور پھیر کے اور یعنی خلط ملط کرتے تھے، تو اس پر ان کو یہ تنبیہ فرمائی اللہ رب العزت نے کہ ایسا ہرگز نہ کیا کرو، ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ پھر اسی طرح سے اتامرون الناس بالبر، اس میں حضرت انس سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل نے بتایا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھلائے رکھتے تھے۔ تو جو بندہ نیکی کا حکم دے، اتامرون الناس بالبر کا فریضہ سر انجام دے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو، خود بھی عمل کرنے والا ہو، وہ عالم با عمل ہو، یہ نہ ہو کہ وہ عالم بے عمل ہو کہ اس کا اپنا عمل تو کچھ ہے نہیں اور دوسروں کو وہ تلقینیں کرتا ہے، تو ان لوگوں کا انجام یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں صبر اور صلات ان دو چیزوں سے جو ہے وہ مدد مانگی گئی، ان دو چیزوں کے ساتھ کسی مشکل میں ہے تو ان دو چیزوں کے ساتھ مدد مانگی گئی ہے، یعنی مشکلات میں صبر اور صلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے۔ اس لیے کیونکہ صبر جو ہے اس سے مقامات میں مدد ملتی ہے، مقامات میں مدد ملتی ہے، اور نماز سے مشاہدات میں مدد ملتی ہے، یعنی نماز میں اللہ رب العزت کا مشاہدہ بندہ کر رہا ہو، یعنی اگر وہ شروع کرے پھر اس کیفیت تک پہنچے۔ پھر اسی طرح صبر تزکیے کے لیے بڑا مؤثر ہے، یعنی پرہیزگاری کے لیے، اپنے انصاف کے لیے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، احتساب کے لیے ضروری ہے صبر کرے، کوئی نعمت چھن جانے پر صبر کرے۔ پھر اسی طرح سے جو نماز ہے وہ تجلیہ کے لیے ہے، یعنی اس میں تجلیات اللہ رب العزت کی وہ وارد ہوتی ہیں اگر خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح سے صبر جو ہے وہ نفس کو کمزور کرتا ہے، نفس کو کمزور کرتا ہے، اس نفس کو جو برائی کی طرف ابھارتا ہے اس کو کمزور کرتا ہے، اور نماز جو ہے وہ روح کو طاقت دیتی ہے، روح کو قوت دیتی ہے، روح کو مقوی بناتی ہے نماز۔ پھر اسی طرح سے بعض صوفیاء نے فرماتے ہیں کہ صبر میں غیر اللہ سے بریت کا اظہار ہے، یعنی کوئی مشکل آ پڑی تو یہ نہیں کسی کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ پھیلا دیے، دامن پھیلا دیا، ایسا نہیں ہے، اس سے بری ہو جائیں، یعنی اس سے دور چلے جائیں، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی مائیت ہے، دور ہوں تو کس کے پاس جائیں؟ اللہ رب العزت کے پاس جائیں۔ تو یہ ان آیات کریمہ میں۔ پھر اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، اگلا جو بنی اسرائیل کو ذکر کروایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، پھر اسی طرح سے فضیلت کا ذکر کیا، ان کی بنی اسرائیل کی فضیلت کا ذکر کیا۔ وہ کیا فضیلت تھی؟ فضیلت میں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، نبی بعد نبی، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، اسحاق نبی یعنی ان کے بھی والد، پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے یہ چلتا چلتا
تو انبیاء ہونے کے حوالے سے ان کو فضیلت، اور خاص طور پہ جو ہدایت کتاب کی شکل میں ان کو دی گئی تھی وہ ان کے پاس فضیلت تھی، علم و حکمت ان کے پاس فضیلت تھی، پھر حکومت ان کے پاس فضیلت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوتی، اس سے اوپر بھی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے جو دوبارہ سے شروع ہوئی، وہ کنویں میں گئے، وہاں مصر میں گئے، پھر آگے جو ان کے ساتھ معاملات پیش آئے، تو اس کے بعد حکومت بھی ان کے پاس تھی، تو یہ ساری چیزیں ان کو دے رکھی تھی۔ اب اس فضیلت کا ذکر بھی، انعام بھی اللہ رب العزت نے ان کو یاد کروایا کہ یاد کرو وہ فضیلت بھی میں نے تمہیں دی، پھر بھی تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے ہو، پھر بھی اپنی ہٹ درمی پر رہتے ہو اور اس ہدایت کو ٹھکراتے ہو، پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اس آیت میں قیامت کے دن کی ہولناکی ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن بغیر اذن الہی کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کوئی کہے یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چاچو ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو کہا جاتا ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ایسا ہی ہوگا، ہر شخص اپنے لیے دوسرے سے منہ موڑے گا اور کہے گا کہ میں اس کی طرف جاؤں، یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگے، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ذکر بھی آپ خوف کے ضمن میں نہ لیں کہ خوف دلایا جا رہا ہے، نہیں، صرف بتایا جا رہا ہے کہ انجام ہوگا، اور انجام ہوا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمدردی ہے کہ نتیجے سے پہلے آگاہ کر دینا، تو جب نتیجے سے آگاہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کے لیے وقت دے دیا، تو یہ ہمدردانہ رویہ ہے اللہ رب العزت کا، ہمدردانہ جو ہمارے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں اور اللہ رب العزت کے قرب کی اور اللہ رب العزت کو پا لینے کی خواہش کو ہم پورا کریں، اور کس ذریعے سے؟ وہ عامل الصالحات کے ذریعے سے، اس کی نہریں جو ہیں وہ بہائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں مل جائے گا۔ پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس میں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کے ہاں یہ یعنی تھا کہ ظلم جو فرعون کر رہا تھا وہ یہ کہ اس کو نجومیوں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص اس میں پیدا ہوگا جو تم سے تمہاری حکومت لے جائے گا۔ اب اس خوف سے اور اس ڈر سے کہ وہ حکومت لے جائے گا، تخت الٹ دے گا، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا، تو اس نے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بچوں میں سے مردوں کو، جو عورتیں ہوتی لڑکیاں ہوتی ان کو چھوڑ دیتا تاکہ وہ بعد میں لونڈیوں کے کام آ سکے، لونڈیاں بنائی جا سکے، تو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک شیخ مصر کے گزرے ہیں ابن عبدہ، کسی نے ان کی تعریف بھی پڑھی ہو، ان کی تفسیر بھی پڑھی ہو، ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر المنار، ان کی تفسیر ہے، تو ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ عبد الرشید، انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے، کچھ ان کے لیکچرز تھے، تو ان لیکچرز کو کمبائن کر کے تو انہوں نے ایک تفسیر مرتب کیا، تفسیر المنار کہتے ہیں اس کو شارٹ میں، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ یعنی اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی سے بڑھنے لگی کہ فرعون کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل کی جو نسل تھی اس میں بڑھوتری ہونے لگی اور زیادہ ہونے لگی، اور اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ زیادہ ہو جائیں گے اور میرا تخت الٹ دیں گے، تو اس انقلاب کے ڈر سے، اس تبدیلی کے ڈر سے اس نے ان بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو انقلاب بپا کر دیں گے، تو ان کو قتل کرنا شروع کر دیا اور نسل کشی شروع کر دی۔ تو یہ ایک اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم نے ایک سبق سیکھا۔ پھر اسی طرح سے آگے اسی واقعے کا ذکر ہے اور آگے طوالت کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ جو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس واقعے میں کس کی طرف؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو
وہ فرعون سے نجات دلانے کے لیے لے جا رہے تھے اور بحر قلزم پر جا کے ان کے سامنے یعنی ختم ہو گیا تھا، اور پیچھے سے جو فرعون کی فوج تھی وہ بھی چڑھ آئی تھی، تو تب اس واقعے کے ذریعے سے یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور 12 قبیلے تھے، 12 وہاں پہ جو ہے وہ رستے بن گئے اور وہ سارے کے سارے وہاں سے گزر گئے، بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے گزر گئے، اور جو فرعون تھا وہ وہیں پہ جب سینٹر میں گیا تو وہیں پہ غرق ہو، فرعون جب سینٹر میں گیا تو وہیں پہ غرق ہو گیا۔ تو یہاں سے جو بات ہے کہ وہ ایک تو معجزات کی آگے چل کے بات آئے گی، ابھی میں جان بوجھ کے یہاں ڈسکس نہیں کر رہا، تفصیل ہو جائے گی اور آگے ایک مناسب مقام پر ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ معجزات میں، کرامات میں، اور جو جتنی بھی خارق آیات، جو عادات، جو چیزیں سرزد ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہے، ٹھیک؟ تو جو ایک اولیاء سے ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اسی طرح سے انبیاء سے ہوتی ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں، اسی طرح سے دیگر جو ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی وجہ سے وہاں پہ رستے بن گئے اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے، بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے اور فرعون وہیں پہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اس سے جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب بحر کلزم سے نجات اور دشمن کی تباہی کے بعد قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آسمانی کتاب کی ریکویسٹ کی تھی اور درخواست کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کو لینے کے لیے، تورات کو لینے کے لیے وہ انہوں نے چلہ کشی کی اور وہ 40 دن کے لیے جو ہے وہ طور پر چلے گئے، کوہ طور پر چلے گئے۔ پیچھے سے کیا کیا کہ ایک وہاں پہ جادوگر تھا، سامری جادوگر، اس کا نام بھی موسیٰ زرگر تھا، موسیٰ تھا، اس نے بنی اسرائیل سے سونے اور چاندی کو اکٹھا کیا ایک جگہ پہ اور ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی جو ہے وہ پوجا پہ تمام بنی اسرائیل کو لگا دیا، ایک بچڑا بنا دیا۔ اب وہ بچڑا بولتا بھی تھا اس کے جادو کی غرض سے، لیکن یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھ لیں، یہ دونوں چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، معجزہ اور جادو تفصیل طلب ہے چونکہ، اس لیے آگے ان کا مقام آئے گا جب ہاروت اور ماروت کا ذکر آئے گا تو اس میں ہم دونوں چیزوں کا ذکر کریں گے، معجزات میں کیا فرق ہوتا ہے، جادو اور ٹونے میں کیا فرق ہوتا ہے، ان چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے اپنے جادو سے، شیطانی اعمال سے، ان شیطانی جو حربے ہیں ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو لگا دیا اور وہ وہاں پہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ پھر اسی طرح سے اس سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ چلہ کشی کی، یعنی جو صوفیہ ایک چلہ کشی کا کہتے ہیں تو اس کا یہاں سے قرآن مجید سے اس کا نص کے ذریعے سے ملتا ہے کہ یہ جائز ہے، یعنی اعتکاف کی ایک شکل ہے، یہ جائز ہے۔ اس سے شب داری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی اسی سے ملتا ہے، اسی آیت کریمہ سے۔ پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اس آیت کریمہ میں کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، جیسے عصا کا، پھر جن سے پھر جو ہے وہ حق کا بول بالا ہوا اور باطل جو ہے وہ سرنگوں ہوا اور شرمسار ہوا، تو یہ وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم سے، اس آیت کریمہ میں موسیٰ کے طور سے واپس آنے پر بچڑے کے پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، پھر توبہ کی، پھر انہوں نے توبہ کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس یعنی توبہ پہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ کلیم اللہ ان کا لقب ہے تو اللہ رب العزت ان سے کلام بھی کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس شرط پر ان کی توبہ قبول فرمائی کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شرک نہیں کیا انہوں کو اجازت دی کہ وہ قتل کر دیں جنہوں نے شرک کیا اور بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کی پوجا کی۔ پھر اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کریمہ جو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پھر قوم کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کے ایک نئے عالم کا ذکر ہے،
میرا یہ خیال ہے کہ یہیں پہ بات کو روکتے ہیں اور کل یہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔